نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری صحیح بخاری کی کلاس ہے اور کتاب العلم کے ہم باب کتاب میں ہیں اور ہماری حدیث کا نمبر ہے 91۔ تو کتاب العلم کی حدیث 91 نمبر، اس کے آج کی جو باب ہے وہ وہی ہے جو لاسٹ ویک تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس باب میں 2 حدیثیں تھیں، ہم نے ایک پڑھی تھی، تو میں باب کو پڑھ دیتی ہوں ایک بار۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ اس بیان میں کہ استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو واعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت اس پر خفا ہو سکتا ہے، تو یہ باب تھا۔ ہم نے اس میں ایک حدیث پہلے پڑھ لی، تو 90 بھی حدیث 90 بھی اسی باب سے تھی۔ بعض اوقات کسی باب میں امام بخاری ایک سے زیادہ حدیثیں لاتے ہیں اسی بات کو پکا کرنے کے لیے، اور بعض اوقات صرف ایک ہی حدیث ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر انشاءاللہ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ باب تو میں نے سمجھایا تھا کہ انسان ایک ٹیچر ہے، اگر اس دین کا ٹیچر ہے اور شاگردوں سے اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے پاس تھوڑی اس حد تک سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کلاس میں کون سا سوال مناسب ہے، کون سا سوال نامناسب ہے، اور اگر استاد دیکھے کہ شاگرد بالکل نامناسب قسم کا سوال کر رہے ہیں تو پھر استاد کو غصہ آ سکتا ہے اور وہ اس غصے میں نصیحت کر سکتا ہے۔ تو پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس لیے آیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام جو حدیث یعنی نماز پڑھاتے تھے جماعت کی، تو بہت لمبی قرات کرتے تھے جس کی وجہ سے مقتدیوں کو پریشانی ہو رہی تھی، اور جب کسی مقتدی نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا کہ اگر امام ہے اس کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ نماز کو ایسا لمبا نہ کرے کہ لوگ نماز سے پھر بھاگیں کہ نماز پڑھنے سے رہ جائے، کیونکہ ظاہر نمازیوں میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کسی ایسے حاجت والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی وقت بہت کم ہوتا ہے، ان کو اپنے کام سمیٹنے ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث میں آج کی حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حدثنا عبداللہ بن محمد، عبداللہ بن محمد نے ہمیں بتایا، قال حدثنا ابو عامر، ان کے ٹیچر کون ہے؟ ابو عامر ہے۔ قال حدثنا سلیمان بن بلال المدنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدثنا سلیمان بن بلال المدنی عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعثی۔ دیکھیں یہ جو ہے نا مولا کا لفظ، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یزید جو ہے یہ ایکچولی آزاد کردہ غلام ہے۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ اسلام نے غلاموں کے لیے اتنے حقوق بتائے، پھر اتنا اجر و ثواب بتایا کہ اگر غلام کو کوئی صحیح طرح سے تعلیم دے دے
صحیح اس کا کوئی مالک جو ہے وہ غلام کو اچھی تعلیم دے، اگر اس میں دیکھے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے. تو ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے غلاموں کو تعلیم دی اور پھر یہ ان کو آزاد کر دیا اور یہ بہت بڑے بڑے اسکالرز بنے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ غلاموں کو انہوں نے اپنے غرض سے یوز کرنے کے بجائے ان کو تعلیم دے کر، دین کی تعلیم دے کر اتنے بڑے بڑے علماء بنا دیے ان کو. تو سبحان اللہ، یہ ایسا کہیں نہیں ہو سکتا، یہ صرف اسلام کی خوبی ہے. تو پھر یزید جو ہے یہ غلام ہے مولا منبعث. منبعث جو ہے وہ ان کے آزاد کرنے والے ان کے مالک ہیں. ان زید بن خالد الجہنی، انہوں نے زید بن خالد الجہنی سے بیان کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا عن اللقطۃ، لقطہ کے بارے میں. اب لقطہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے زمین سے کسی چیز، زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھانا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کسی انسان کی کوئی چیز قیمتی چیز ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد اس کے کام کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے کھو جاتی ہے، گر جاتی ہے راستے میں. اب اس گری ہوئی چیز کو اگر جب کوئی اٹھاتا ہے تو وہ لقطہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ اس کو راستے سے ملی ہے، لقطہ. فقال، تو ایک شخص نے لقطہ کا حکم معلوم کیا کہ اس کا کیا حکم ہے، ہم اس کو کیا کریں اگر کوئی چیز ہمیں راستے سے ملے تو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارف وکاءہا. عارف، عارفہ معرفت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. معرفت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس چیز کی تم پہچان، اس کی پہچان کر لو. ٹھیک ہے، عارفہ پہچان کر لو، وکاءہا اس مکا کا مطلب ہوتا ہے ڈوری یا دھاگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے بیگز ہوتے ہیں جس کا منہ ڈوری سے بند کیا جاتا ہے، یہ ابھی بھی ملتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اسی طرح کے زیادہ تر بیگز ہوتے تھے کہ اس کو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا یا کپڑے کا، اس کو ڈوری سے اس کا منہ بند کیا جاتا تھا. تو آپ سے فرمایا کہ اس دھاگے یا ڈوری کی پہچان کر لو کہ وہ کس قسم کی ہے. او قالا وعاء کہتے ہیں برتن کو. تو برتن سے یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں لپٹا ہوا ہے، وہ چیز کوئی لپٹی ہوئی چیز ہے، کسی باکس میں ہے، کسی تھیلے میں ہے، کسی طرح کے بھی جس چیز کے اندر وہ چیز، اگر ظاہر ہے کوئی قیمتی چیز ہوگی تو کسی چیز کے اندر ہوگی. والیٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ والیٹ ہے، آج کل کے زمانے میں لوگوں کے والیٹ ہوتے ہیں، پرس ہوتا ہے چھوٹا سا. تو یہ اس کو پہچان کر لو یا اس دھاگے کو پہچان کر لو جو کہ جس کے ذریعے اس تھیلے کو باندھا گیا ہے. وَإِصَافَهَا، اصافہ اصفہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ چمڑے کا بیگ ہو جس کے اوپر جو ہے وہ اوپر سے اس کو باندھا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ہے اس کو کسی چیز میں لپٹا ہوا ہے، کسی چیز کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی پوری اچھی طرح سے پہچان کرو. پھر کرو کیا کرو، ثم پھر عرفہا، اس کی پہچان کراؤ، سنتن یعنی 1 سال تک اس کی تشہیر کرو. تشہیر کیا کا مطلب کیا ہے کہ اس کا اعلان کرو. مثال کے طور پر ایک طرح سے اعلان کرتے رہو، وقتاً فوقتاً وہاں پر لکھ دیا کرو یا بتا دیا کرو کہ کوئی چیز ملی ہے. تو پھر 1 سال تک ایسا کرنا ہے. ثم پھر اگر اس سال میں بھی کوئی آئے نہ اس چیز کو کلیم کرنے کے لیے، اور جب کلیم کرنے کے لیے آئے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا تفصیل کے، پتہ چلے کہ یہی مالک ہے کہ اس بیگ میں کیا تھا یا کب کھویا تھا، کہاں کھویا تھا، اس طرح کی نوعیت، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مالک ہے اس چیز کا.
تو پھر اگر 1 سال میں بھی مالک نہ آئے تو پھر کیا کرو، تم استمتع، پھر تم اس چیز کو جو اس نے اٹھایا ہے اس سے اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے. متاع، دنیا کی متاع بھی ہمارا کیا ہے، فائدہ اٹھانے کے سامان ہے، تو اس سے پھر فائدہ اٹھاؤ بہا. اب فائدہ اٹھاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنا بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی استعمال کی چیز ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر 1 سال تک تو اس کو بالکل امانت کے لیے چھوڑا جائے گا، بالکل بھی اس کو نہیں یوز کیا جائے گا. 1 سال کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر کوئی استعمال کی چیز ہے وہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فَإِن، مگر پھر اگر آئے ربها، اس کا مالک، فَأَدِّهَا، تو پھر کیا کرو، اس کے مالک کو دے دو یہ چیز، پھر بھی تم لوٹا دو، الیہ. تو گویا کہ 1 سال کے بعد بھی جب مالک اگر آ جائے کسی طرح سے اور وہ وہی مالک کو پہچان لو تم کہ ہاں یہ اس چیز کو پہچانتا ہے، اس کی صحیح تفصیل پہچان بتا رہا ہے، تو پھر اس کو دے دو وہ چیز. قال، کہا، اب اس شخص نے مزید سوال کیا، فدالۃ الابلی، دالہ کسی بھٹکے ہوئے جیسے مویشی جانور جو ہوتے ہیں ہمارے استعمال کے جانور، وہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، مالک سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کو دالہ کہتے ہیں. تو گم شدہ الابل، تو اس نے سوال کیا کہ پھر اچھا اگر اونٹ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ تو فغضبا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، حتیٰ یہاں تک کہ احمرت، آپ سرخ ہو گئے، وجنتاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سرخ ہو گئے. او قال، یا پھر اب یہاں پر راوی کو شک ہے کہ اس نے وجنتا یعنی کہ گال کہا تھا، یعنی کہ جو امام بخاری کے یا ان کے جو راویوں کی سند ہم نے پڑھی ان میں سے کسی راوی کو یہ شک ہے کہ وجنتا کہا تھا یا اوقالا احمر وجوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. یعنی مطلب تو دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن راوی کو تھوڑا شک ہوا کہ یہ لفظ استعمال کیا تھا یا یہ لفظ استعمال کیا تھا. گال سرخ ہونا بھی یہی بات ہے کہ چہرہ کے گال جو ہے وہ انسان کے چہرے کا سب سے زیادہ ایریا گالوں سے ہی ہوتا ہے، تو سرخ گال ہو گئے یا چہرہ سرخ ہو گیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما لکا، کیا ہے تجھ کو، ولہا، اور اس اونٹ کو، یعنی کہ تیرا اس اونٹ سے کیا واسطہ، جو اگر اونٹ جو ہے اگر کھویا ہوا ہے اپنے مالک سے تو تجھے اس سے کیا تعلق ہے. معہا، اونٹ کے ساتھ، تو معہا، ہا کی ضمیر اونٹ کی طرف ہے کہ اس کے ساتھ تو ہوتی ہے سقاؤہا، سقاؤہا یعنی کہ اس کی مسک، اس کا پانی کا انتظام اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا جانور بنایا ہے جو صحراؤں میں استعمال ہوتا ہے، اور صحرا میں چانسز ہوتے ہیں کہ پانی مشکل سے ملے گا، تو اونٹ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر اپنے پیٹ میں ہولڈ کرتا ہے کہ وہ 8 دن تک اگر پانی نہ ملے تو وہ اپنے جسم سے ہی پانی سے وہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو اب وہ تو ایک ایسا جانور ہے جس کے پاس تو اپنا بھی پانی ہے، وحیدہ اوہا، اور اس کے سم ہے جس سے وہ چلتا پھرے گا. ترید الماء، تو وہ ماں پانی کے پاس پہنچ جائے گا. تریدو وردہ سے ہے، وردہ کا مطلب ہوتا ہے پانی کے پاس پہنچ جانا، یعنی پانی انسان کی ضرورت ہے، اس لیے عربی میں وردہ خاص طور سے ایک لفظ ہے جو کہ انسان جب پانی کو ڈھونڈتا ہوا پانی کے پاس پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وردہ ورد الماء، کہ پانی کے پاس پہنچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ تو بڑا جانور ہے، وہ چلتا پھرتا رہے گا، پانی اس کو مل جائے گا کہیں نہ کہیں، نالی اور کہیں ندی میں یا کہیں نہر میں، کہیں نہ کہیں اس کو پانی مل جائے گا.
وترعى اور وہ چر لے گا الشجر اور وہ درختوں سے اپنا چارہ لے لے گا، تو وہ اونٹ جو ہے وہ ضائع نہیں ہو جائے گا، مر نہیں جائے گا بھوک پیاس سے۔ اگر وہ الگ بھی ہو گیا ہے تو اس کے ضائع ہونے کے چانسز نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ، اور اس کے اونٹ کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو ڈھونڈ بھی لیتا ہے، تو وہ اپنے مالک کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے، کچھ وقت تک لگے گا تو مالک کو بھی ڈھونڈ لے گا، اور وہ اس دوران وہ نہ پانی سے پیاسا مر جائے گا نہ بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے لیے کھانا پینا تلاش کر لے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک مقصد سمجھ آ رہا ہے، چیز اٹھانے کا مقصد کیا ہے پھر، کہ انسان اس نیت سے اٹھائے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، یا کوئی غلط لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو جس کا مال ہے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی انسان خیر خواہی سے اٹھا رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کے لیے لوگوں کو بتاؤں گا اور اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ایک طرح کی خیر خواہی ہے، سب چیز کو اٹھانا یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیز ہمیں تو راستے سے ملی تو اب ہماری ہو گئی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ فائنڈرز کیپرز، یعنی جس کو جو چیز مل گئی اب اس کی ہو گئی۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں ہر انسان کی جان مال اور چیز کے حقوق کی حفاظت ہے، تو کوئی دوسرا انسان اس طرح سے ناجائز کسی کی چیز نہیں لے سکتا، ایون دو اگر وہ گر گئی ہے، اب کھو چکی ہے مالک سے، تو بلکہ وہ خیر خواہی کر کے اس کی مدد کرتا ہے اس چیز کو ڈھونڈنے میں۔ فَذَرْهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اونٹ کو چھوڑ دو، یلقاها، پالے گا اس کو، ربها، اس کا مالک۔ قال، اب اس شخص نے پھر سے سوال کیا، فَدَالَّةُ الْغَنَمْ، اچھا تو اگر کوئی بکری گم ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، یعنی گم شدہ بکری ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لک، تو وہ تم اس بکری کو لے لو، آؤ یا لی اخی کا، یا تیرا بھائی، کوئی اور بھائی مسلمان بھائی اس کو لے لے، یا پھر اس کا مالک کو وہ مل جائے، آؤ للذئبی، ذات کہتے ہیں بھیڑیے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ بکری جو ہے وہ چھوٹا جانور ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھٹکی ہوئی ہوگی تو اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا، تو اس لیے بکری اگر نظر آئے تو پھر انسان خیر خواہی کرے اور اس بکری کو لے لے اور اس کی حفاظت کرے جب تک کہ اس کا مالک مل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا تعلق باب سے کیا ہے، وہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کیونکہ اس شخص نے نامناسب سوال کیا، بے مقصد سا سوال کیا تھا، کیونکہ عربوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اونٹ جو ہے وہ کیسا جانور ہے، کہ اونٹ کھو جانے والا جانور نہیں ہے، اور کچھ دنوں کے لیے کھو بھی گیا تو وہ اپنے آپ سروائیو بھی کر لے گا، اور مالک کو ڈھونڈنے کی بھی صلاحیت ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، اور یہی امام بخاری نے باب باندھا کہ علم، چونکہ یہ علم کی کتاب ہے تو علم کے لیے، طالب علم کے لیے بھی اس میں ادب پتہ چلتا ہے کہ طالب علم بھی سوالات اتنے بے مقصد اور بے فائدہ اور غیر متعلق سوالات نہ کرے، ایسے سوال کرے، یعنی سوال کرنے سے پہلے طالب علم جو ہے وہ ذرا سا سوچ لے کہ میرا سوال کچھ مقصد بھی ہے یا صرف میں ایسے ہی منہ کھول رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بے مقصد سے سوال سے ایک انسانوں کی فوکس ہٹتا ہے نا انسان کا۔ اب کوئی ٹیچر کوئی چیز بتا رہا ہے اور بالکل ہی غیر لا تعلق قسم کی کوئی چیز بیچ میں کوئی سوال پوچھ لیتا ہے تو اس سے مطلب صحیح نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا فائدہ اس سے یہ ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں سے امید ہوتی ہے کہ میرے شاگرد چونکہ علم سیکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ
متعلق جو اچھے سوالات ہو، مفید سوالات ہو وہ کرے، بے مقصد سوال نہ کرے، اور اگر وہ کرے تو استاد اس کے اوپر غصہ کر سکتا ہے، یا غیر شرعی بات، اگر کوئی غیر شرعی بات کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک مسلمان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ویسے غصہ جو ہے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے ہمارے ایموشنز میں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر انسان ایک اس کی عادت بن جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، تو یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے، اور غصے کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ لیکن اگر صحیح دین غیر شرعی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو کہ دین میں پسندیدہ ادب نہیں ہے، دین کا طریقہ نہیں ہے، سلجھی ہوئی بات نہیں ہے، تو اس پر غصہ انسان کر سکتا ہے تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ میری بات صحیح نہیں تھی۔ تو یہ تو باب سے تعلق ہے۔ اب ویسے اس حدیث سے ہمیں کیا فائدے پتہ چلتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم حدیث کی ذرا سا غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ باب سے تعلق تو انشاءاللہ ہم نے بات کر لی، تو باب کا تعلق آپ نے سمجھ لیا، اور اس سے 3 مسائل ایک طرح سے کتاب العلم کے لحاظ سے 3 باتیں ہمیں پتہ چلی کہ سوال کرنے سے پہلے طالب علم کو سوال کی اہمیت پر غور کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، استاد سے بے مقصد سوال کرنا یہ علم حاصل کرنے کے ادب کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 3، طالب علم کے نامناسب اور غیر شرعی قسم کے سوالات پر استاد غصہ کر سکتا ہے۔ یہ یہاں تک باب سے تعلق ہو گیا۔ اب حدیث میں ہمیں ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، لقطہ کا حکم پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے دین کی کتنی خوبی ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ اس میں ہمیں اسلام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ خیر خواہی کا دین ہے۔ اس میں ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کی تعلیم بھی ملتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ قرآن میں ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یعنی کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اخلاص اور خیر خواہی ہے کہ انسان کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی نیکی کا کام ہے جس میں بھلائی ہے تو انسان اس میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرے۔ پھر دوسرا حدیث سے ہمیں صحیح مسلم کی حدیث 2699 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو گویا یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت ہماری مدد میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار میرا کیا معاملہ ہے، اس سے مجھے کیا، میں اپنا کیوں وقت ضائع کروں۔ اب دیکھیں نا، آپ گری ہوئی چیز کو اٹھانا کتنی بڑی ذمہ داری بنا دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ ہم اگر اٹھائیں اس کی حفاظت کریں، پھر مالک کو ڈھونڈیں، پھر مالک کے لیے 1 سال انتظار کریں، اور پھر اگر اس بعد میں بھی استعمال کی یا صدقہ کر دی تو بھی مالک اگر آئے تو ہمیں اس کو چیز دینی ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو اس میں کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اگر وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے، ایسا اللہ سے تقوی رکھنے والا بندہ ہی ایسے کر سکتا ہے کہ اس حد تک کسی کی چیز کے لیے فکر کرے۔ تو اور پھر یہ ایک نیکی ہے دوسروں کے لیے۔ تو جب انسان اگر یہ سوچ لے
اس حدیث کو سوچے کہ میں اتنی ساری محنت کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس کے مالک تک چیز پہنچ جائے، اس کا نقصان نہ ہوئے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوچ لے کہ میرا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی میری مدد میں ہے، جب تک میں یہ مدد کرتا رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی میری مدد فرماتے رہیں گے۔ تو سبحان اللہ، پھر اگر جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے تو اس کو پھر کیا کہاں سے کہیں بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو اب چیزیں جو مل سکتی ہیں وہ ظاہر مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، تو پھر تھوڑا بہت اس میں ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مختلف چیزیں ہیں مختلف قیمت کی ہے تو ہم اس سے تھوڑا بہت، ہمیں علماء نے اس پر غور و فکر بھی کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اگر کوئی لپٹی ہوئی چیز ہے باکس میں تھیلی میں ہے تو ہمیں اس کی علامات کو انسان محفوظ کر لے، لکھ لے، یا اگر حافظہ بہت اچھا ہے تو حافظے میں اس کو ذہن نشین کر لے۔ کیونکہ ایک سال کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے، تو انسان جب بھی اس کا کوئی آئے گا اس کو کلیم کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں سے ملی تھی اور مجھے کس حالت میں ملی تھی، اور یعنی چیز کی پوری ڈیٹیل اس کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جو تشہیر کرنی ہے، اعلان کرنا ہے، وقتاً فوقتاً انسان ایک سال تک کرتا رہے، تو جہاں بھی بازار میں مسجد میں جہاں بھی اس کو موقع ملے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ لوگوں کو بتائے یہ بات۔ پھر اب جب مالک آئے تو پھر اس کو جو ہے وہ مالک سے پوچھے ایسے سوالات جس سے پتہ چلے کہ واقعی میں یہ مالک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ اس کے پر سختی کرے۔ اگر کچھ علامات سے مالک بتا دیتا ہے چیز کو تو پھر اس کو دے دے۔ اچھا، اسی طرح اگر مالک نہ آئے ایک سال کے بعد تو پھر اگر اس کو استعمال بھی کرتا ہے تو اگر اس دوران مالک آ جاتا ہے تو اس کو پھر دینا ہوگا۔ اب دیکھیں کوئی چیز ایسی ہے، پیسے وغیرہ ہے، اب اس سے استعمال کر لیے کچھ پیسے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر غریب آدمی تھا اس نے پیسے استعمال کر لیے، اب کہاں سے واپس کر کے پورا کر کے دے گا اس کو؟ تو علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ وہی یعنی کہ پوری چیز اس کو کر کے دینی پڑے گی جو چیز، اور اگر کوئی چیز استعمال میں خراب ہو گئی ہے تو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ کچھ نے سختی کی ہے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، تقویٰ کے لحاظ تو تقویٰ تو یہی ہے کہ انسان اس کے پوری طرح سے مالک کی جو بھی کمی ہوئی اس کو پورا کر دے، لیکن کچھ نے تھوڑی نرمی کی ہے کہ اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو لوٹا دے، جو کچھ ہے اس کو اچھی طرح سے، اور کوشش کرے پوری کے صحیح طرح سے اس کو وہ چیز مل جائے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں اگر تو بہت معمولی چیز ہے جیسے کہ کوئی چھڑی ہے، کوڑا ہے، بعض اوقات ہم کو گلوز مل جاتے ہیں، کوئی رسی ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام کی چیز تو ہے مگر بہت قیمتی چیز نہیں ہے، تو پھر ایک سال تک باقاعدہ اعلان کرنے کے بجائے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دینار ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم 3 بار اس کو اعلان کر دو، 3 بار کے بعد اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو استعمال کر لو۔ تو ظاہری بات ہے اب اتنی چھوٹی چیز کے لیے کوئی ایک سال کے بعد انسان خود بھی بھول گیا ہوگا جس کی چیز ہوگی وہ بھی، تو اتنی زیادہ حفاظت اور وہ نہیں، بس 3 بار اس کو اناؤنس کرے اور پھر وہ اس کو استعمال کر لے، یا صدقہ کر سکتا ہے چاہے تو صدقہ کر دے۔ اچھا، کوئی ایسی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں جو بہت جلدی ضائع ہونے والی ہے تو پھر انسان زیادہ انتظار نہ کرے، یا تو اس کو کھا لے یا پھر انسان اس کو صدقہ کر دے تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو، کیونکہ ہمارے دین میں کوئی بھی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ، ان کو ایک کھجور نظر آئی، کھجور ملی راستے سے، تو انہوں نے وہ کھجور کھا لی اور انہوں نے کہا کہ لا یحب اللہ الفساد، یعنی اللہ تعالیٰ کو بگاڑ نہیں پسند ہے،
اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند فرماتے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو ضائع ہونے دے. تو اب کھجور کے لیے تو ظاہر کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے گا نہیں، انہوں نے کھا لی وہ کھجور. اور تو اس سے ہم یہ حکم لے سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز اگر ملی ہے تو پھر انسان اس کو اٹھا کے یا تو صدقہ ہی کر دے، اگر اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو صدقہ کر دے تاکہ کوئی بھی اس کو استعمال کر لے. پھر ایک بات ہے کہ مکہ کے اندر، چونکہ مکہ حرم شریف ہے اور اس کی حرمت ہے اور اس کے بارے میں مختلف احکامات ہے، تو اس میں کوئی گمشدہ چیز ہو تو انسان صرف اور صرف اسی نیت سے اٹھائے کہ وہ اس کے مالک کو دے دے گا. اب اگر وہ مالک کو دینے کی پوری کوشش کرے گا، یعنی اس میں وقت ڈالے گا، ورنہ پھر وہ نہ اٹھائے مکہ والی چیز، وہ اس کو کسی کی چیز وہ پھر اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتا. اب یہ جمہور کا یعنی کہ زیادہ تر علماء کا یہ موقف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ مکہ کے اندر کوئی چیز ملے یا مکہ سے باہر دنیا میں کہیں اور ملے، وہ اپنے حکم میں کوئی فرق نہیں کرتے، کہ وہی حکم ہے کہ 1 سال کے بعد وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. پھر اگر جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے، سونا چاندی ہے یا بہت بڑی رقم ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ایک اور دلیل بھی ملتی ہے کہ اس کے لیے 1 سال کے بعد بھی انسان کوشش کرے کہ اس کا مالک مل جائے، تو وقتاً فوقتاً اس کا بھی اعلان کرے، اور اس کو اگر مالک آئے تو پھر اس کو صحیح طرح سے پہچان کرائے اور پھر اس کو دے دے، یعنی کب کھوئی تھی، کتنی مقدار تھی، اسی طرح یعنی ایسے سوالات پوچھے جس سے وہ پتہ چل جائے کہ یہی ہے، یہی آدمی ہے. اور اچھا اگر تو بکری جیسا جانور ہے، تو چونکہ بکری ایسا جانور ہے جو کہ اس کو کھلانا بھی پڑے گا، اگر آپ 1 سال تک اس کو رکھیں گے تو اس کو کھلانا پڑے گا، یہ آپ کے اوپر بوجھ ہو جائے گا، تو اس لیے آپ اس بکری کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں گے تاکہ آپ کو اس کے کھلانے کا کچھ نہ کچھ فائدہ مل رہا ہے. اور چونکہ وہ ضائع ہو سکتا ہے، وہ جانور ایسا ہے کہ کوئی درندہ اس کو ہرٹ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو لے لینا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اونٹ، گھوڑا، گائے وغیرہ جو بڑے جانور ہیں جن کو جیسے بھیڑیے کتے وغیرہ سے کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوتا، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کا مالک ان کو ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کو نہیں لے جانا ہے. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ آج کل کے زمانے میں چور اچکے اور بہت ایماندار لوگ نہیں ہوتے بہت سے، اور اگر کسی بے ایمان کے ہاتھ میں وہ چیز آئی تو وہ اس کو شاید یوز کر لے اور مالک کا نقصان ہو جائے. اب اونٹ بھی ایک قیمتی جانور ہوتا ہے اور ضرورت کا جانور ہوتا ہے، تو انسان خیر خواہی کی نیت سے اونٹ بھی اگر ہے تو، یا بڑا جانور بھی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ ماحول برا ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ امانت دار نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی حفاظت کرے، اس کو لے جائے اور مالک کے لیے اس کو اعلان کرتا رہے. پھر اب یہ سوال ایک اور علماء میں اختلاف ہے کہ چیز کو 1 سال کے بعد اگر غریب آدمی ہو تو استعمال کرے، امیر آدمی ہو تو نہ کرے. لیکن اس میں بھی کچھ نے کہا نہیں، غریب امیر کی کوئی شرط نہیں ہے، غریب ہو یا امیر وہ یہ سیم ہی قانون ہے. اچھا پھر امام بخاری اس حدیث کو کچھ مقامات پر لائے ہیں، تو میں وہ آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں تک تو حدیث سے ہم نے جو سیکھا. اب حدیث نمبر 2372 جو ہے وہ کتاب المساقات، مساقات کہتے ہیں پانی دینا، تو مساقات کے کتاب میں لائے ہیں، اور اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ جو ہے وہ ندی نالوں سے جہاں بھی پانی اس سے نظر آئے گا پی لے گا. تو امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو ندی نالے اور نہریں جو کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں ہوتی، ان پر کوئی بھی انسان، تمام انسان، جانور سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں جو پرائیویٹ پراپرٹی میں کسی نے اپنے لیے نہر بنائی ہوتی ہے اپنے کھیت وغیرہ کے لیے، تو وہ پرائیویٹ ہوتی ہے،
اس کے لیے مالک کی اجازت ہوگی، لینی ہوگی۔ پھر دوسرا کتاب اللقطہ میں لائے ہیں اس حدیث کو 24-27 نمبر، اور اس میں اونٹ کا بھٹکے ہوئے اونٹ کا حکم نکالا ہے کہ اگر اونٹ کھو جائے، کسی کا اونٹ نظر آئے راستے میں، کسی کا کھویا ہوا اونٹ، تو کیا کرے۔ تو جیسے کہ اس کو میں آپ کو بتا چکی کہ اونٹ جو ہے وہ ایسا جانور ہے، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو انسان چھوڑ دے اور وہ خود ہی اپنے مالک کو ڈھونڈ لے گا۔ اور پھر کتاب اللقطہ میں ہی دوسری حدیث لائے ہیں، لقطہ کا پورا باب کتاب باندھی ہے۔ اس سے بھی دیکھیں کہ اس کی اہمیت کہ امام بخاری نے اس کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری ایک کتاب میں جمع کی ہے۔ تو یہ ہمارے نظر میں تو یہ معمولی بات ہے نا کہ زمین سے کوئی چیز مل گئی، لیکن یہ ہماری شریعت جو ہے وہ کسی بھی ہر طرح کے مال کی حفاظت کرتی ہے، کسی کا نقصان نہیں چاہتی۔ تو اب امام بخاری نے چونکہ وہاں پر تمام ڈیفرنٹ مسائل، وہ پوری کتابی لقطہ کے بارے میں، تو پھر اس میں اونٹ کا الگ حکم باندھا، پھر بکری کے اس میں لائے کہ بکری کے لیے کیا کریں۔ تو بکری کے لیے بھی یہی ہے کہ بکری ضائع ہونے، بکری کو نقصان پہنچ سکتا ہے کسی بھیڑیے سے، یا تو اس کو لے جائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو چرائے، اس کو پانی دے اور اس کا دودھ استعمال کرے، اور پھر اگر 1 سال کے بعد نہ ملے مالک تو پھر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن پھر اگر مالک آ جائے تو اس کو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح کتاب اللقطہ میں ہی لائے ہیں کہ گری ہوئی چیزوں کے احکامات کیا ہے۔ تو جیسے جو ساری چیزیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی، وہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں اس سے کہ اب اس میں تھوڑی زیادہ لمبی بحث کی ہے کہ یعنی کہ 1 سال کے بعد نہ ملے تو کیا پھر انسان کو قیمت، اگر 1 سال کے بعد اگر مالک آتا ہے تو اور چیز کا نقصان ہو گیا ہے تو پھر کیا کرے، تاوان ادا کرنا پڑے گا یا؟ تو اس میں اختلافات بتائے انہوں نے کہ اس میں علماء کے کیا ڈیفرنٹ اختلافات ہیں، اور اگر اصل مال بالکل یوز ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر اس کی پوری قیمت دینی ہوگی۔ یہ ساری باتیں بتائی ہیں انہوں نے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو معاملہ ایسا ہے کہ اس میں پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اگر چیز استعمال ہو جانے کے بعد انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ غریب آدمی پھر کہاں سے لائے گا، یہ وغیرہ قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہے وہ پھر کوئی بھی امیر ہے جو قاضی ہے وہ ان چیزوں کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک باب باندھا ہے کتاب لقطہ میں ہی کہ گری ہوئی چیز جو ہوتی ہے ایک امانت ہوتی ہے، اور امانت کا اسلام میں بہت ہی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ امانت اسی کو کہتے ہیں جس میں جو انسان اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی ایسی حفاظت کی جائے گی۔ پھر ایک باب باندھا ہے کتاب اللقطہ میں ہی کہ جب کوئی چیز ملتی ہے، چاہے قیمتی چیز بھی ہو، ملنے والا جس کو ملتی ہے چیز، اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ حکومت میں دے، اس کو جمع کرائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی دور کے کوئی حکمران ہیں، حکام ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے ہی پاس اس کی حفاظت کرنے کی ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر کھویا ہوا کوئی چیز مل جاتی ہے تو ایونچولی اگر کوئی بھی نہیں آیا تو پھر اس اٹھانے والے کا ہی فائدہ ہوتا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو حکومت کے اس سے فائدہ اٹھائے گی، یہ مقصد ہے۔ اچھا، پھر کتاب الطلاق میں 52-92 میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی اور اس کے مال کا کیا ہوگا، یعنی کوئی آدمی اگر کہیں نکلا اور وہ لاپتہ ہو گیا تو اب بیوی کیا کرے گی، اور جس کا جو مال جائیداد ہوگا اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اہم باب ہے، اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے بہت اختلافات علماء میں، لیکن میں آپ کو ایک بس جو جنرل بات جو زیادہ تر لوگ جس کو قبول کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی 4 سال تک انتظار کرے گی، ٹھیک ہے؟
اور 4 سال کے بعد وہ قاضی، جو بھی مسلمان قاضی ہوگا، جو اس زمانے کا حکمران ہوگا، امیر ہوگا، جو بھی ہے، امام ہے، وہ اس عورت کو خلا دلوا سکتا ہے، اس کو اجازت دے سکتا ہے کہ اب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر دوسری شادی کے بعد اگر شوہر آ جائے پھر کیا ہو، تو اس کے بارے میں بھی اختلافات رائے ہے۔ کچھ نے کہا کہ اگر شوہر جانے سے پہلے بیوی کے لیے انف اخراجات کا خرچہ چھوڑ کے گیا تھا، انف مال چھوڑ کے گیا تھا کہ بیوی کے لیے نان نفقہ موجود تھا، اور وہ ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ وہ بیوی کو کسی طرح سے اطلاع نہیں دے سکتا تھا، اب وہ مجبور تھا، اب آیا ہے وہ، تو پھر چونکہ اس کا قصور نہیں ہے اور اس نے عورت کے لیے انتظام بھی کیا ہوا تھا، تو اب وہ واپس آ کر اپنی بیوی کو کلیم کرے گا، کرنا چاہے تو کرے گا وہ، تو وہ قاضی کے پاس جائے گا۔ اب قاضی کیا کرے گا کہ اس عورت کو دوسری عورت یعنی دوسرے شوہر سے آزاد کر سکتا ہے، یعنی کہ دوسرے شوہر سے خلا کروا کر پھر وہ عورت عدت گزارے گی اپنے دوسرے شوہر کی، اور وہ دوبارہ اس سے شادی کر سکتی ہے، یعنی دوبارہ اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بیوی نہیں آ رہی، اور تو پھر بیوی کو اپنے جو شوہر کا جو دیا ہوا جتنا مہر وغیرہ تھا وہ واپس کر دے گی بیوی، پہلے شوہر کے پاس اب نہیں جا رہی ہے، تو کیا کرے گی کہ اپنا جو مہر تھا اس کے شوہر نے اس کو جو دیا تھا وہ اس کو واپس کر دے اور اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ تو لیکن اگر خاوند شروع سے گیا، اس وقت بھی اس نے اپنی بیوی کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی اس کی ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی کو اطلاع بھی نہیں دے سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ شوہر لاپرواہ تھا، چلا گیا یوں ہی بیوی کو چھوڑ کر، تو پھر اس صورت میں اس شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ بیوی سے مہر کا تقاضا کرے یا بیوی کو واپس آنے پر مجبور کرے۔ تو یہ مختلف احکامات ہیں، اس میں اختلافات ہیں بہت زیادہ، مگر میں نے آپ کو ایک جنرل بتائی ہے جس پر زیادہ رائے اتفاق ہے، جس پر وہ میں نے بتائی ہے۔ پھر اس حدیث کو کتاب الاخلاق میں لائے ہیں، ادب کے کتاب میں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ باب باندھا ہے کہ خلاف شریعت کام کرنے پر ایک مسلمان غصہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی سورہ برات اور سورہ میں فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، تو گویا کہ شریعت کے خلاف کوئی دوسرے مسلمان کو ہم کام کرتے دیکھتے ہیں، یا اس سے وہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو ایک مسلمان اس پر غصہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے مواقع تھے جہاں امام بخاری اس کو لائے ہیں، اس حدیث کو۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سارے مسائل کلیئر ہوں گے، اور اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے زیادہ حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق کتنی حد تک حفاظت کی گئی ہے، اور آج